بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا. اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو زبان ہے اس سے جو کچھ نکلتا ہے فرشتے اس کو ذکر کر لکھ لیتے ہیں، اس بات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے فرشتے اس بات کو لکھ کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں. تو اس آیہ مقدسہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب بھی انسان کوئی گفتگو کرے تو بڑی توجہ کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے کلمات ادا کرے. وہ زبان کا معاملہ اتنا نرم اور نازک قسم کا معاملہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ یہ ذرے کو آفتاب بھی بنا دیتا ہے، اور اسی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ انسان کو رفعتوں سے گرا کر گڑھے کا مکین بھی بنا دیتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے بڑے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، اور انسان کا تعارف اس کی زبان ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ المرء مخفی تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تک انسان گفتگو نہیں کرے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا بایو ڈاٹا کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. لیکن انسان جیسے ہی اپنی زبان سے کلمات نکالنا شروع کر دے گا، گفتگو کرنا شروع کرے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قبیل سے ہے، کس خاندان سے ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے. تو انسان جب بھی گفتگو کرے بڑا سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں تو ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہاتھ ہوں گے تو تکلیف پہنچائی جائے گی جب وہ انسان قریب ہوگا، لیکن زبان سے جب کسی کو تکلیف پہنچائیں چاہے وہ ہزاروں میل ہی دور کیوں نہ ہو، انسان اس کے خلاف بولے گا، اس کی زبان اس کے خلاف چلے گی تو پتہ چل جائے گا. اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو زخم چھریوں سے لگتے ہیں، بھالوں سے لگتے ہیں، وہ زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتے. یعنی کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے یہ تیر اور نشتر سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. تو اس لیے جب کسی کے
اگینسٹ بھی بولنا ہو، کسی کے خلاف بھی بولنا ہو تو بڑا سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے. اپنی پہچان جو ہے انسان کی اس کی زبان سے ہوتی ہے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، کہ بندہ جب اپنی زبان سے کلمات نکالتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے اچھے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور وہ الفاظ اللہ رب العالمین کو پسند آ جاتے ہیں. من رضوان اللہ تعالی، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے ان کلمات کے اندر، تو کیا کرم ہوتا ہے، یرفعہ اللہ بها درجات، اللہ رب العالمین اس بندے کے اس گفتگو کی وجہ سے درجات بلند فرما دیتا ہے. یعنی انسان کو پتہ نہیں، وہ اپنی غیر یقینی صورتحال میں، لا یعنی صورتحال میں اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیسی زبان استعمال کر رہا ہے، لیکن قدرتی طور پر اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہو جائے، اس کے بارے میں بھی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ جب بندہ گفتگو کرے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے گفتگو کر رہا ہے، کیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، لیکن وہ کلمات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے اس کلمات سے، تو یہوی بہا فی جہنم، اس کی اس زبان کی وجہ سے، وہ جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو گڑھے کا مکین بنا دیتا ہے، دوزخ میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے بغیر توجہ کیے، بغیر سوچے سمجھے گفتگو کی، اور وہ گفتگو اللہ رب العالمین کو ناپسند تھی، تو اس ناپسندیدہ گفتگو کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو دوزخ میں بھی ڈال دیتا ہے. تو جب اچھی گفتگو ہوگی تو اللہ رب العالمین درجات بلند فرما دے گا، اور جب اگر گفتگو اچھی نہ ہوئی تو اللہ رب العالمین دوزخ میں بھی ڈال دے گا. اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. میں ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، اضمن لہ الجنہ، دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں. یعنی کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کتنی اہمیت ہے ان دو چیزوں کی، کہ اگر انسان جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اللہ رب العالمین کے نام کی جو ہے وہ مالا جپتا ہے، کریم آقا علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو آخری نبی مانتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں. یہ زبان اس قدر کردار ادا کرتی ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے کوئی بھی وقت ہو، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسانی بدن کے تمام اعضاء یہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان کو کہتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ اے زبان تو اللہ سے ہمارے حق میں ڈرتے ہی رہنا. یعنی انسان جب اٹھتا ہے تو کیسا اللہ رب العالمین کا نظام ہے، انسانی بدن کے تمام اعضاء زبان کے آگے دست بستہ ہو جاتے ہیں اور اسے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا، ہم تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں ہمارے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیوں؟ فإنما نحن بک، ہماری بقا تیری بقا سے ہے، اگر تو درست رہی، فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو نے کوئی ٹیڑھا پن اختیار کیا تو خیر تیری بھی نہیں، خیر ہماری بھی نہیں. یعنی یہ انسانی بدن کے تمام اعضاء زبان کے آگے دست بستہ ہو جاتے ہیں، اس سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے زبان تو ہمارے حق میں اللہ سے ڈرتی رہنا. تو یہ انسانی اعمال کے اندر زبان کا کتنا کردار ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی. ایک واقعہ بڑا مشہور شیخ سعدی علیہ رحمہ کے زمانے کا، اب ہمارے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ ایک عالم کی صحبت میں رہا کرتا تھا، اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا. تو اس نے یہ حدیث پاک سن لی کہ من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی. اس شہزادے نے کیا کیا کہ ایسے چپ تھانے کہ اس نے ہر قسم کی گفتگو کرنا بند کر دیا. بادشاہ بڑا حیران پریشان کہ میرا بیٹا بات ہی نہیں کرتا، نہ جانے کون سی بیماری اس کو لاحق ہو گئی. اس بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں کو، اطباء کو بلایا اور اس کا علاج کروایا، اس کے علاج کی تشخیص کروائی کہ یا پتہ کرو اس کو کیا معاملہ ہوا، کہ یہ
چپ بھی رہتا ہے، بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو ان میں سے ایک طبیب نے مشورہ یہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ اس کو صبح کے وقت جو ہے وہ کسی غلام کی ڈیوٹی لگا دیں کہ سیر کے لیے لے جایا جائے، ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت یہ سیر کرے، اس کا دماغ جو ہے وہ درست ہو، یہ بات کرنا شروع کر دے۔ تو ہر روز یہ معمول رہا کرتا، ایک وزیر جو ہے وہ شہزادے کو لے جاتا صبح سیر کے وقت، اس کو سیر کرواتا رہتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک درخت کے اوپر فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے تو وزیر کے ہمراہ شکاری بھی موجود تھے۔ ایک فاختہ پھڑ پھڑائی اور جو وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے اس کا شکار کر دیا، وہ پھڑ پھڑائی اس کا شکار کر دیا، اس کو مار دیا۔ تو اس وقت شہزادہ بولا صدقتا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی۔ اب شام کو بادشاہ کی دربار میں حاضری تھی، تو وزیر نے آ کر بادشاہ سلامت سے کہا کہ آج آپ کا بیٹا جو ہے وہ بولا ہے، آج ہم شکار کر رہے تھے، ایک فاختہ کا شکار کیا، فاختہ ماری گئی، تو اس وقت یہ بولا کہ من سمت نجا، کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا جو یہ جان بوجھ کر نہیں بول رہا، اس نے جلاد کو بلایا، اس کو کہا کہ اس کی تھوڑی سی سروس کرو، اس کو چھترول کرو اس کی، اور جب اس کی چھترول کی گئی تو اس وقت بھی وہ بولا صدقتا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی۔ فاختہ پھڑ پھڑائی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو میں مارا گیا، تو یا رسول اللہ آپ کا فرمان بالکل سچ ہے کہ من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کر لی۔ بظاہر بڑا ہمیں ایک لطیفہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر بہت زیادہ ضروری ہو بولنا تو اس وقت انسان کو بولنا چاہیے، بلا ضرورت انسان کو چپ ہی رہنا چاہیے، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اور کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء، کہ کسی بھی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی کہ بے مقصد کام کرنا چھوڑ دے۔ تو جو انسان بے مقصد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو پر اللہ رب العالمین کا کرم ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس مسجد میں داخل ہوگا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ جو شخص بھی سب سے پہلے اس مسجد میں داخل ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوئے۔ تو صحابہ جو اسی طاق میں تھے کہ دیکھے کون شخص پہلے آتا ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار نے آپ کے جنتی ہونے کی ہمیں خوشخبری سنا دی۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ میرا کون سا ایسا کام ہے، لیکن ہاں ایک کام ضرور ہے، دو کام میرے اندر ضرور ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں سلامت الصدر ہوں، میرے سینے کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بے مقصد کام نہیں کرتا، یعنی کہ جب ضروری کام ہو، ضروری ہو بولنا تو اس وقت بولنا چاہیے، اور جب ضرورت نہ ہو اس وقت خاموش ہی رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوں تو بڑے عجیب و غریب قسم کے مزاج وہ کر دیتے ہیں۔ ایسا مزاح جو بے مقصد ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، وہ سراسر گناہ ہے، اور ایسا مزاح کہ جس کی وجہ سے محفل میں تھوڑے سے چار چاند لگ جائیں اور اس میں سچ ہو، سچائی ہو، تو ایسا مذاق کرنا بالکل جائز ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سے ہمیں کافی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بھی مذاق فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھی عورت کریم آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، تو جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو بڑی حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے دعا کرنے کے لیے آئی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کیوں کہ جتنے بھی دنیا میں بوڑھے رہنے والے ہیں جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے۔ اب دیکھیں سچ بھی ہے اور مزاح بھی ہے، مزاح بھی فرما لیا، محفل میں رنگ بھی آ گیا، اور کریم آقا علیہ السلام کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی ادا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یخرج الا حق، کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ عرض کرنے لگا حضور مجھے اونٹ چاہیے، میں نے اونٹنی کا بچہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے،
یعنی کہ دیکھیں سچ بھی بولا مزاح بھی کر لیا، تو ایسا مزاح کرنا کہ جس کی وجہ سے جھوٹ بھی نہ زبان سے نکلے اور محفل میں جو ہے رونق بھی آ جائے، تو ایسا مزاح کرنا یہ کریم آقا علیہ السلام سے ہمیں چدہ ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے زبان کا استعمال جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کے معاملات کے حوالے سے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی زبان کو لعن طعن سے بھی محفوظ رکھے۔ لعنت کسی کو کہہ دینا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے دعا کرنا کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، یہ لعنت کا مفہوم ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چلے جاتی ہے۔ آسمان میں جب جاتے تو آسمان کے دروازے اللہ رب العالمین بند فرما دیتا ہے، یعنی وہ لعنت آسمان کی طرف جاتے ہی نہیں، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ثم تہیط الی الارض، وہی لعنت زمین کی طرف آتی ہے، تو اللہ رب العالمین زمین کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، یعنی کہ زمین پر بھی لعنت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ لعنت جس کے اوپر بھیجی جاتی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہو تو اس کو پہنچ جاتی ہے، اور اگر اس کا مستحق نہ ہو تو جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے اس کے اوپر لعنت برس جاتی ہے۔ یعنی اتنا کبھی قسم کا یہ جملہ ہے کہ کسی کو اوپر لعنت کرنا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس لیے تو منع فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ، کہ کسی کو اوپر یہ مت جملہ کر سکو تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ لہذا ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہ چلے، سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے، ایسے جملے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی پکڑ فرما لیتا ہے۔ زبان کے اداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے، جھوٹ نہ بولے۔ کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نطق ما جاء به، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اس قدر قبیح قسم کی بدبو نکلتی ہے کہ جو فرشتے اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، جو قریب والے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ من نطق ما جاء به، کہ اس کے منہ سے اس قدر بدبو نکلتی ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے بھی اپنی زبان کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے، یعنی کہ جب بھی گفتگو کرنی ہے بڑے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ایک بندے سے فرمائے گا یا فلان ادخل الجنت بعملک، کیا انسان اپنے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا، ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا کہ یا بھائی تعالیٰ میں نے تو بڑے بڑے اعمال کیے، تو صرف ایک عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیج رہا ہے۔ حالانکہ وہ جو دن ہوگا ایسا دن ہوگا کہ کئی ایسے مجاہد ہوں گے، 70 جہاد کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا، 70 حج کیے ہوں گے قبول نہیں فرمائے گا، نمازوں کے انبار ہوں گے قبول نہیں فرمائے گا، حج بھی کئی کیے ہوں گے قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ بڑا حیران ہوگا، عرض کرے گا یا الہی ماذا عملت، یا بھائی تعالیٰ میں نے وہ کون سا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے تو مجھے جنت جیسی نعمت سے نواز رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یاد کر تو فلاں رات سویا ہوا تھا، تو سو گیا تھا، لیکن لا تأخذنی سنۃ ولا نوم، مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، تو سو گیا تھا لیکن میں تیرے اعمال دیکھ رہا تھا، تو نے اپنی کروٹ بدلی، وتقلبت من جنب الی جنب، تو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ ہوا، اس کروٹ کے دوران قلت ماذا خلال بینک، اس کروٹ کے دوران تیری زبان سے میرا نام نکلا تھا، تو نے اللہ کہا تھا، تیرا وہ عمل سوتے ہوئے مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے جنت جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اب دیکھیں بندہ تو سویا ہوا لیکن اس کے نصیب جاگ گئے، کیوں؟ کہ اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تھا۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جب وہ جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر سوتے ہوئے بھی اس کی زبان سے اللہ ہی نکلے گا۔ تو جب ہم جاگتے ہوئے جھوٹ بولیں گے تو پھر خواب بھی ہمیں ویسے ہی آئیں گے۔ اپنے دنیا کو درست کرنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لیں، آخرت خود ہی سمجھ جائے گی۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہماری عزت ہو اور آخرت میں بھی ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، اپنا لین دین جو ہے وہ کسی کے ساتھ درست رکھنا چاہیے، اپنی زبان کا استعمال ہمیشہ جو ہے وہ اچھا کرنا چاہیے، اپنی زبان سے کبھی بھی ایسے کلمات یا ایسی چیز جو ہے وہ ادا نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کے اوپر معاملات جو ہے ایسے ہو جائیں۔ ایسے زبان کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو گالیوں سے پاک رکھا جائے، گالی نہ نکالی جائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ سباب المسلم فسق، یعنی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے، تو اس لیے زبان سے اپنے آپ کو گالی سے محفوظ رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی تمہاری زبان سے جو ہے وہ گالی نہیں نکلنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں ملتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو شخص آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، دوسرا اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، گویا ایسے ہی والدین کو گالی دے رہے، یعنی یہ کتنا کریم آقا علیہ السلام کا سبق آموز یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر کسی کو گالی دیں گے تو ہماری طرف ہی آ رہی ہے۔ تو اس لیے زبان کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نرم و نازک قسم کا معاملہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو مزاق کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محفل کو چار چاند لگانے کے اپنی زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور کسی کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ جو شخص میں جنت سے نواز دیا جاتا ہے اور جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کو کھینچ کر واپس لے جاؤ، فرشتوں کو حکم دے گا اس کو کھینچ کر واپس لے جاؤ۔ یہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسا مذاق کیا کرتا تھا کہ ان کو اپنے پاس بلاتا تھا پھر دور بھیج دیتا تھا، آج اس کے مذاق کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو جنت دکھائی تو جائے لیکن اس کو جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ یعنی ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے اندر دھوکہ شامل ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ رب العالمین پھر اس کا بدلہ قیامت کے دن اس انداز میں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ لہذا جب بھی گفتگو کرنی ہو، جب بھی بات کرنی ہو، بڑی سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ایسے بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا جھوٹ سے بھی اور ایسی گفتگو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوں، اس سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کثر کلامہ کثر کذبہ، کہ جو شخص کثرت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے پھر جھوٹ بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی کہ کثرت کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی ایک ایسا شیوا اور ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ لا یعنی گفتگو اور ایسے گفتگو کو جو بالکل بے معنی ہو، بے مقصد ہو، ایسی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سے یہی گزارش اور یہی حدیث پاک کی روشنی میں سبق ہے کہ انسان اپنی زبان کو استعمال میں لائے تو اچھا لائے، ایسے کلمات ایسے جملے اپنی زبان سے نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی خراب ہو اور اس کی آخرت جو ہے وہ بھی خراب ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایسی گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی ذات بھی خوش ہو اور کریم آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ بھی خوش ہو۔ یہ ایک دوست آئے ہیں نیچے شن کوئبہ مسجد کی طرف سے، ان کا یہ پیغام ہے کہ کافی حد تک ان کی مسجد جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے، مزید ان کو رقم کی ضرورت ہے، تو جو صاحب ثروت احباب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا، اور اگر کوئی شخص اتنی جگہ کہ جس میں ایک اینٹ بھی آ جائے گی اتنی بھی مدد کر دے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دے گا۔ یعنی جتنا ہو سکتا ہے حسب توفیق جو ہے نیچے احباب موجود ہوں گے، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ضرور اس کار خیر میں حصہ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔